آج ہم روح، جسم اور ہومیوپیتھی کے حوالے سے بات کریں گے۔ روح کیا ہے؟ یہ امر ربی ہے۔ اس سے زیادہ اس کی حقیقت کا کھوج لگانا عقل انسانی کے بس میں نہیں۔ یہ راز تشت ازبام نہیں کیا جا سکتا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ آنیمن نے جسے قوت حیات کا نام دیا وہ اسی روح کے تابع ہے۔ روح اور جسم کی اگر سائنسی توجیہ کی جائے تو جسم کو مادہ اور روح کو توانائی کا نام دیا جا سکتا ہے۔ دراصل روح توانائی کی ناقابل بیان صورت ہے، اور توانائی زمان و مکان کی حدود و قیود سے ماورا ہے، آزاد ہے، جبکہ جسم مادہ ہونے کی صورت حدود کا پابند ہے، مقید ہے۔ میں سمجھتا ہوں اگر ہم قوت حیات کو کمپیوٹر کی زبان میں سافٹ ویئر کا نام دے دیں اور جسم انسانی کو ہارڈ ویئر کا، تو شاید بات بن جائے۔ یہ ایک ایسا سافٹ ویئر ہے جو جسم کو مسلسل توانائی بخشتا رہتا ہے۔ مرزا انور بیگ اپنی کتاب مٹھی بھر لائی میں لکھتے ہیں، اور میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ یہ کتاب مٹھی بھر لائی جس کا میں حوالہ دے رہا ہوں، میں نے ان کی اجازت سے پاکستان میں شائع کروائی ہے، اور یہ نہ صرف ایک ہومیوپیتھ بلکہ عام قاری کے لیے بھی بہت سود مند ہے۔ اس کتاب میں زندگی کے نازک گوشوں پر بات کی گئی ہے، انسانی جبلت اور نفسیات کو سمجھنے کی کوشش کی گئی ہے، اور صحت مند زندگی گزارنے کا فن آشنا بنانے کی کوشش کی گئی ہے۔ اور یہ کتاب لاہور مکتبہ دانیال سے مل سکتی ہے آپ کو، اس کا ضرور مطالعہ کریں۔ تو واپس آتے ہیں، انسانی جسم دو چیزوں کا مرکب ہے۔ مرزا انور بیگ لکھتے ہیں کہ انسانی جسم دو چیزوں کا مرکب ہے، روح اور جان، جو ایک دوسرے سے منسلک ہے۔ فرق یہ ہے کہ جان کی تخلیق کا مادہ زمینی ہے، جسم کی تخلیق کا مادہ زمینی ہے، اسی لیے وہ زمین میں جذب ہو جاتا ہے، جبکہ روح آسمان سے اترتی ہے، اس لیے آسمان کی طرف پرواز کر جاتی ہے۔ اس بات کو یعنی نیچر کی سائنس کو قرآن سمجھاتا ہے، جس کی ایک آیت میں خدا کہتا ہے کہ کوئی بھی شے فنا ہونے کے بعد اس شے کے زمینی مادے کا حصہ زمین کی طرف لوٹتا ہے اور آسمانی حصہ آسمان کی طرف۔ اسے میں ایک مثال دے کر سمجھاتا ہوں۔ ایک پھول کو اگر آپ مسل دو تو وہ فنا ہو جاتے ہیں، مگر اس کی خوشبو بکھر جاتی ہے۔ یہ اس کی روح ہے، یعنی خوشبو دراصل پھول میں مادے کی روح ہے۔ اسی کو ویسٹرن نیچروپیتھی ایتھر کہتی ہے، یعنی اسپرٹ۔ مطلب ہومیوپیتھی دعاؤں میں یہی اسپرٹ ہوتی ہے جو اسی شے کا جزو ہے، یعنی جس شے سے نکالی گئی ہے، جو مادی شے ہے، جو مادی شے میں پیدا ہوا ہے مگر ہے آسمانی۔ آنیمن کا ایفورزم 9 نہایت دلچسپ ہے۔ اس میں آنیمن کا کہنا ہے کہ حالت صحت میں ہماری روحانی قوت حیات مستحکم ہوتی ہے، حالت صحت میں مستحکم ہوتی ہے، مضبوط ہوتی ہے، اور اپنی ملکوتی صفات کے سبب ہمارے مادی جسم کو درست سمت میں کنٹرول کیے رکھتی ہے۔
اور اس کے حکم کے تابع جملہ احساسات اور جسمانی افعال بخیر و خوبی ہم آنگی سے سر انجام پاتے رہتے ہیں، تاکہ ہماری عقلی روح زندگی کے عملی اقدار اور مقاصد کے اصول کے لیے مادی جسم کو آزادی سے استعمال کر سکے۔ ناظرین کرام، یہ بات قابل غور ہے کہ ایک مربوط نظام کے تحت اعضائے جسمانی کا کام کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی قوت تو اس کے پس منظر میں ہے جس کے تحت یہ سارا نظام چل رہا ہے۔ جی میں نے اسے قوت حیات کا نام دیا ہے۔ یہ قوت حیات ہی ہے جو انسانی شعور، خواہش اور عمل میں رابطہ رکھتی ہے۔ انسانی شعور، خواہش اور عمل میں رابطہ رکھتی ہے۔ اور یہ بات قابل غور ہے کہ ہماری منفی سوچیں، خواہشات، حسد، لالچ، ڈر، خوف وغیرہ سب غیر مادی حالتیں ہیں، اور یہ سب کیفیات اس وقت سامنے آتی ہیں جب ہماری قوت حیات بوجود ڈگمگا جاتی ہے، ڈی ٹریک ہو جاتی ہے۔ ہومیوپیتھک دعائیں چونکہ غیر مادی اور لطیف ترین حالت میں ہوتی ہیں، اس لیے قوت حیات سے ان کا ڈائریکٹ مکالمہ ہوتا ہے اور وہ اسے واپس توازن میں لے آتی ہیں۔ ہومیوپیتھک دعائیں پوٹینسی کی حالت میں قوت حیات کو واپس توازن میں لے آتی ہیں، بیلنس میں لے آتی ہیں، اور جب ایسا ہوتا ہے تو مریض کی منفی سوچیں مثبت میں بدل جاتی ہیں اور اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں درست سمت میں کام کرنا شروع کر دیتی ہیں، اور یہی شفا کا معیار کہلاتا ہے، قدرت کے اصولوں کے عین مطابق۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہومیوپیتھک علاج سے شفا یافتہ مریضوں کی روزمرہ زندگی میں اچھے فیصلے سرزاد ہوتے ہیں، اور انہیں اچھے لوگوں کی سوسائٹی بھی میسر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ جی ہومیوپیتھک علاج سے جب وہ شفا یاب ہوتے ہیں تو ان کا دماغ درست سمت میں کام کرنا شروع کرتا ہے۔ جارج ویتھالکس کا کہنا ہے کہ جب آپ کی قوت متخیلہ، اسے اس نے امیجینیشن کا نام دیا، ایک بچے کی طرح، جب آپ کی قوت متخیلہ ایک بچے کی طرح پاک صاف ہوتی ہے تو قدرت آپ کا واسطہ اچھے بندوں سے کر دیتی ہے۔ لیکن اگر آپ بیمار اور منفی سوچ کے مالک ہیں تو آپ کی زندگی میں برے لوگ آپ سے ٹکراتے ہیں۔ لہذا مثبت سوچ اپنانا ہماری ضرورت بھی ہے اور اسی میں ہماری عافیت بھی ہے۔ میں نے اپنی روزمرہ پریکٹس میں سادہ اور صاف دل لوگوں کو نسبتاً جلد صحت یاب ہوتے دیکھا ہے، جبکہ فطرتاً بدنیت، منفی سوچ کے عمل اور ارث و ہوس کے غلام تہ در تہ بیماریوں کے پردوں میں ڈھکے ہوتے ہیں۔ ان لوگوں میں بے سکونی اور نامعلوم خوف پایا جاتا ہے۔ اپنے وقت کے بہت بڑے ہومیوپیتھ جے ٹی کینٹ کا کہنا ہے، اگر ہومیوپیتھی کو آزادی سے کام کرنے دیا جائے اور اس طریقہ کی عالمی سطح پر حوصلہ افزائی کی جائے تو پاگل خانے خالی ہو جائیں اور یہ دنیا جنت ارضی کا نمونہ بن جائے۔ یاد رکھیے، ہومیوپیتھی محض جسم کے بیمار ہونے کو کافی نہیں سمجھتی۔ اس کے مطابق اصل بیماری روحانی یا غیر مادی سطح پر رونما ہوتی ہے، اور یہ مادی جسم بعد میں اس کا اثر قبول کرتا ہے اور بیمار ہوتا ہے۔ اور یہ بات نہایت دلچسپ ہے کہ ہومیوپیتھی میں دنیا جہان کی ہر چیز کو پوٹینسی کی شکل میں دے کر آزمایا اور دعا کی شکل میں بنایا جا سکتا ہے، اور اس حوالے سے ہومیوپیتھی اپنی مثال آپ۔ اللہ نے انسان کو چیزوں کا علم عطا کیا،
اور ہومیوپیتھی چیزوں کا علم حاصل کرنے کا دوسرا نام ہے۔ اور گریٹ عالم نے ہمیں ایک ایسے مکتبہ طب سے روشناس کر دیا جس میں پروونگ کے ذریعے چیزوں کا علم حاصل کیا جاتا ہے، جس میں بے زبانوں کو زبان عطا کی جاتی ہے، جس میں اربوں کی تعداد میں پھیلی اشیاء کو دعاؤں کی شکل دی جا سکتی ہے اور حسب ضرورت دی جاتی رہے گی۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ مراحل طے پاتے چلے جائیں گے، یعنی ہومیوپیتھک میٹیریا میڈیکا کی تکمیل تا قیامت ہوتی رہے گی۔ اور ہومیوپیتھی بزبان حال کہہ رہی ہے، میری مثال دے کوئی میرا جواب لا۔ ناظرین اکرام، مجھے سننے کا بہت شکریہ، اور میرا چینل آپ ضرور سبسکرائب کیجئے، اور اس میں بے شمار ہومیوپیتھک ویڈیو 100 سے زیادہ آپ کی توجہ کی منتظر ہیں۔ خوش رہیں۔ السلام علیکم۔